بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ومن احدث في ركوعه او سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالتي احدث فيها لان اتمام الركن بالانتقال وما الحدث لا يتحقق فلا بد من الاعاده ولو كان اماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لانه يمكنه الاتمام بالاستدامه۔ جس شخص کو رکوع یا سجدے میں حدث لاحق ہو وہ وضو کر کے نماز کی بنا کرے اور اس رکن کو نہ شمار کرے جس میں اسے حدث لاحق ہوا ہے، کیونکہ رکن کا اتمام انتقال کے ذریعے ہوگا اور حدث کے ہوتے ہوئے انتقال متحقق نہیں ہے، اس لیے اس رکن کا اعادہ ضروری ہے۔ اور اگر محدث امام تھا اور اس نے دوسرے کو آگے بڑھا دیا تو آگے بڑھایا ہوا شخص رکوع پر برقرار رہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیشگی کے ساتھ رکوع پورا کرنا ممکن ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے جس رکن میں حدث لاحق ہوا بنا کے وقت تو اس رکن کو دوبارہ ادا کرنے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو رکوع یا سجدے میں حدث لاحق ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر کے نماز کی بنا کرے، اور جس رکوع یا سجدے میں بالفاظ دیگر جس رکن میں حدث لاحق ہوا ہو اسے پورا شمار نہ کرے بلکہ بنا کرنے میں اس کا اعادہ کرے، کیونکہ ایک رکن کا اتمام دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور حدث کے ہوتے ہوئے طہارت کے ساتھ دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ادائے رکن کے لیے طہارت شرط ہے اسی طرح انتقال الی الرکن کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اور حدث کی وجہ سے طہارت مفقود ہو گئی، اس لیے جس رکن میں حدث پیش آئے اس کا اعادہ ضروری ہے۔ ولو کان اماما، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کو رکوع میں حدث پیش آیا ہے امام ہو اور اس نے بحالت رکوع ہی جھکے کسی دوسرے کو آگے بڑھا دیا تو اس خلیفہ کے لیے اب نیا رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام اول نے جس رکوع میں اسے خلیفہ بنایا ہے اسی میں وہ ٹھہرا رہے اور رکوع کی تسبیحات پوری کرے، کیونکہ جس رکن میں دوام ہوتا ہے اسے ادا کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اس میں استدامت اور ہمیشگی کو انشاء یعنی اثر نو کرنے کا حکم ملتا ہے، اور چونکہ رکوع کی ادائیگی میں بھی استدامت اور ہمیشگی ہوتی ہے اس لیے اس میں بھی رکنے کو انشاء کا درجہ حاصل ہو جائے گا اور اثر نو رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَتَّ مِنْ ركوعه لها أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود، وهذا بيان الأولى لتقع الأفعال مرتبة بالمقدار الممكن، وإن لم يعد أجزأه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط، ولأن الانتفاع مع الطهارة شرط وقد وجد، وعن أبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده۔ اور اگر مصلی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ یاد کیا کہ اس پر کوئی سجدہ باقی ہے چنانچہ وہ رکوع سے اس سجدے کے لیے جھک گیا یا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر سجدہ فائتہ کر لیا تو وہ رکوع سجدے کا اعادہ کرے، اور یہ اولویت کا بیان ہے تاکہ حتی الامکان افعال صلاۃ ترتیب پر واقع ہو، اور اگر اعادہ نہ کیا تو کافی ہے کیونکہ افعال نماز میں ترتیب شرط نہیں ہے، اور اس لیے کہ طہارت کے ساتھ منتقل ہونا شرط ہے اور وہ پایا گیا۔ اور حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ مصلی پر رکوع کا اعادہ کرنا لازم ہے کیونکہ ان کے یہاں قوما فرض ہے۔ دوران رکوع و سجدہ کسی پچھلے فوت شدہ سجدے کے یاد آنے کی مختلف صورتوں کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پر کسی نماز کا یا سجدہ تلاوت وغیرہ کا کوئی سجدہ باقی اور قضا تھا،
اور جب اس نے دوسری نماز شروع کی تو دوسری نماز کے رکوع یا سجدے میں اسے وہ فائتہ سجدہ یاد آیا، اور وہ شخص اگر رکوع میں تھا تو رکوع سے اس سجدے فائتہ کی ادائیگی کے لیے جھک گیا، اور اگر سجدے میں تھا تو سجدے سے سر اٹھا کر سجدے فائتہ ادا کر لیا تو وہ سجدہ تو ادا ہو گیا، لیکن اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جس رکوع یا سجدے سے منتقل ہو کر سجدے فائتہ کو اس نے ادا کیا ہے اس رکوع یا سجدے کا اعادہ کر لے تو اولا اور افضل ہے، تاکہ بقدر امکان افعال صلاۃ میں ترتیب کی رعایت ملحوظ ہو سکے۔ سجدہ فائتہ کی تقدیم تو اس کے لیے ضروری ہے، لہذا سجدہ فائتہ کرنے کے بعد اگر اس نے رکوع سے سجدہ فائتہ ادا کیا تو رکوع کا اعادہ کر لے، اور اگر سجدے سے ایسا کیا ہے تو سجدے کا اعادہ کر لے، تاکہ سجدہ فائتہ افعال نماز میں متخلل نہ ہو اور ترتیب کی رعایت بھی ہو سکے۔ وَإِلَّمْ فرماتے ہیں کہ اگر صورت مسئلہ میں مصلی نماز کے رکوع اور سجدے کا اعادہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی نماز جائز ہے، کیونکہ مذکورہ اعادہ صرف ترتیب کے پیش نظر کرایا جا رہا تھا، اور چونکہ ترتیب فرض یا رکن نہیں ہے اس لیے سجدے یا رکوع کا اعادہ نہ کرنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ جس رکن میں وہ شخص تھا اور جس رکن سے وہ سجدہ فائتہ کے لیے جھکا ہے وہ رکن تو ادا ہو گیا، خواہ وہ رکوع ہو یا سجدہ، اس لیے کہ ادائیگی رکن کے لیے انتقال مع الطہارہ شرط ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کے ہاں اگر وہ مصلی رکوع میں تھا اور رکوع ہی میں اسے سجدہ فائتہ یاد آیا، پھر وہ رکوع سے سر اٹھائے بغیر اس سجدے کی ادائیگی کے لیے منتقل ہوا تو اس صورت میں اس پر نماز کے رکوع کا اعادہ لازم ہے، کیونکہ امام ابو یوسف کے یہاں رکوع سے سر اٹھانا اور قومہ کرنا فرض ہے، جبکہ اس مصلی کو سیدھے سجدے میں چلے جانے کی وجہ سے یہ فرض ترک ہو گیا اور اس کا رکوع ہی ادا نہیں ہوا، اس لیے ادائیگی رکوع کے لیے اس پر اس نماز کا رکوع کرنا ضروری ہے۔ ومن أمر رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالماموم إمام النوى أو لم ينوي لما فيه من صيانة الصلاة وتعين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة وقيل لا تفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم۔ اور جس شخص نے صرف ایک ہی مرد کی امامت کی اور اسے حدث لاحق ہو گیا اور وہ شخص مسجد سے باہر نکل گیا تو مقتدی امام ہے، خواہ وہ نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس میں نماز کی حفاظت ہے، اور پہلے شخص کا متعین کرنا قطع مزاحمت کی وجہ سے ہے اور یہاں کوئی مزاحمت نہیں ہے، اور پہلا شخص مقتدی بن کر اپنی نماز پوری کرے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب اس نے حقیقتاً دوسرے کو خلیفہ بنایا ہو، اور اگر امام کے پیچھے صرف بچہ ہو یا عورت ہو تو ایک قول یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ایسے شخص کو خلیفہ بنایا ہے جس میں امامت کی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ بالقصد استخلاف نہیں پایا گیا اور وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ امام کے پیچھے ایک ہی مقتدی ہونے کی صورت میں امام کو حدث لاحق ہونے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف ایک آدمی کی امامت کی اور دوران نماز امام کو حدث لاحق ہو گیا اور یہ امام مسجد سے نکل گیا تو جو ایک مقتدی ہے وہ خود بخود امام بن جائے گا، خواہ پہلے شخص نے یعنی امام نے اس کو امام بنانے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ اس دوسرے کے امام بننے میں نماز کی حفاظت ہے، ورنہ اگر امام کے حدث کے بعد بھی ہم دوسرے شخصوں کو مقتدی ہی مانیں گے تو اس مقتدی کا امام کے بغیر ہونا لازم آئے گا جو مفسد صلاۃ ہے، اس لیے حفاظت صلاۃ کے پیش نظر اس دوسرے شخصوں کو امام ماننا ہی پڑے گا۔ وتعین الاول یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے شخص کا خود بخود امام بن جانا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ حدث پیش آنے کی صورت میں یہ دوسرا اسی وقت امام ہوگا جب امام اول کی جانب سے اس کی تعیین ہو، اور یہاں تعیین نہیں ہے، اس لیے اس کی امامت ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی تعیین وہاں کی جاتی ہے جہاں امام کے علاوہ کئی مقتدی ہوتے ہیں تاکہ مزاحمت اور انتشار نہ ہو، اور صورت مسئلہ میں جب ایک مقتدی ہے تو چونکہ کوئی مزاحمت ہی نہیں اس لیے یہاں تعیین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بلا تعیین خود بخود مقتدی امام بن جائے گا، اور جب امام بن جائے گا تو امام اول وضو وغیرہ کر کے مقتدی بن کر اپنی نماز پوری کرے گا،
جیسا کہ اس صورت میں وہ مقتدی بن کر نماز پوری کرتا ہے جب حقیقتاً اس دوسرے شخص کو خلیفہ بناتا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام کی اقتداء میں صرف بچے ہو یا صرف عورتیں ہو اور اسے دوران نماز حدث لاحق ہو جائے تو اس صورت میں امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ حدث لاحق ہونے کی وجہ سے حدث لاحق ہونے کے بعد بچے اور عورتیں خود بخود حکماً امام ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہاں حکماً استخلاف موجود ہے، اور چونکہ ان میں امامت کی اہلیت و صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جس طرح امی وغیرہ کے امام بننے کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت یا بچے کے امام بننے کی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ان کے امام بننے کی وجہ سے امام اول ان کی اقتداء کرنے والا ہوگا، اور ضابطہ یہ ہے کہ من اقتدى بمن لا يصلح للامامۃ فسدت صلاته۔ اس سلسلے میں بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں امام اول کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں نہ تو حکماً استخلاف موجود ہے اور نہ ہی حقیقتاً استخلاف تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ امام کی جانب سے پایا نہیں گیا، اور حکماً اس وجہ سے نہیں ہے کہ استخلاف حکمی کے لیے امامت کی صلاحیت ضروری ہے، اور صورت مسئلہ میں مقتدیوں کے بچے یا عورت ہونے کی وجہ سے ان میں امامت کی ذرہ برابر اہلیت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو امام کی نماز سے متعلق ہے، اور مقتدیوں کی نماز کا حکم یہ ہے کہ ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب امام کو حدث لاحق ہونے کے بعد ان میں امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی نماز امام کے بغیر ہوگی، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مقتدی کی نماز اگر امام سے خالی ہو تو فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔